یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو کبھی اس پہ غور کریں کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی تھی، اصحاب الکہف کے لیے کامیابی کی راہ نکال دی، تو دجال کے فتنے کے خلاف بھی جس کو یہ 10 آیات یاد ہوگی اس کے لیے بھی کامیابی کی راہ نکل جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں۔ تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ دجال سے بچنے کی دعا بتا دیں۔ دجال سے کی فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعرات یا جمعے کو، یعنی جمعے کی رات ہو یا جمعہ ہو، اس میں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پوری سورہ کہف نہ ہو تو شروع کا رکوع پڑھ لیں، اور ایک حدیث میں دعا بھی آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس دعا کو پڑھا کریں۔ جو لوگ فتنہ دجال کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں، دجال کا نام سنتے ہی ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ انسانیت پر سب سے بڑا اور مشکل وقت دجال کی آمد کے بعد ہوگا۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ کسی بھی خوف و خطر کے وقت انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی پناہ گاہ میں جا کر چھپ جائے، لیکن دجال سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ کام نہ دے گی۔ ہاں، جو لوگ مکہ اور مدینہ میں ہوں گے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھے گا، یاد کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ کتنا آسان حل ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو زبانی یاد کر لیں اور انہیں کسی نہ کسی نماز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بہترین دعا ہمیں سکھائی ہے۔ بہتر ہے ہم اسے بھی یاد کر لیں اور نماز کے آخر میں پڑھنا شروع کریں۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، اور مسیح دجال کے فتنہ سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔